والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت مردة الشياطين وفي رواية أبواب الرحمة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. جانشین حضور قائد اہل سنت، مبلغ اسلام، رہبر شریعت، پیر طریقت حضرت العلام الشاہ محمد انس نورانی صدیقی قادری مدنی دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، رفیق محترم حضرت مولانا بالفضل اولانا عبدالغفار صاحب قبلہ قادری بیچن نورانی مدظ اللہ علی اسٹیج پہ تشریف فرما، جناب الحاج محمد یونس عبدالغفار صاحب کی سبحان اللہ جن کی سالگرہ بھی ہے، ابھی عزت دعا انشاءاللہ فرمائیں گے. ہم سب بھی آمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حاجی صاحب کی عمر میں، صحت میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے. حاجی پنجابی صاحب ثنا خانان مصطفیٰ، نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، پردہ نشین بہنوں، پیارے پیارے عزیز بچوں بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، آج کا یہ بہت ہی بابرکت اور ایمان افروز جلسہ مبارکہ، جو کہ اللہ کے اس عظیم الشان مہمان ماہ محترم، ماہ مبارک، عظیم الشان رمضان مبارک کی آمد اور اس کے استقبال کے سلسلے میں حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین کی دعاؤں کے سائے میں جامع مسجد طیبہ میں رمضان مبارک کے احکام، اس کے فضائل، اس کے برکات اور اس کے حسنات کو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہیں. رب تبارک و تعالی اپنے اس مہمان جو تشریف لا رہا ہے اور سروں پہ جلوہ افروز ہونے والا ہے، اپنی رحمتیں بکھیرنے والا ہے، اس کے ادب، احترام اور اس کے فیض و برکات سے ہمیں مستفیض ہونے کی رب تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. اصل تقریر تو انشاءاللہ حضرت کی آپ سنیں گے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ دوسرے پارہ کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور جب بھی ایمان والوں کو اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے غلاموں کو کوئی حکم دیتا ہے
کوئی آرڈر دیتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، کسی برکت کے نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس کی شان کریمی یہی ہے کہ بڑے پیار سے وہ اپنے محبوب کے امتیوں کو پکارتا ہے، کہ اس پیار بھرے پکار اور اس اندازی سے ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے 19 گھنٹہ 20 گھنٹہ کہیں کہیں 21 گھنٹہ 47 منٹ 22 گھنٹے کا روزہ، کراچی میں 15-16 گھنٹے کا روزہ، ہندوستان میں بھی تقریباً اسی طرح سے، افریقہ میں بھی چونکہ جون کا مہینہ ہے تو دن پوری دنیا میں لمبے ہوتے ہیں، لیکن یہ دن کا لمبا ہونا، پیاس کا ہونا، بھوک کی شدت کا ہونا، اللہ جب اس پیار سے کہتا ہے تو ساری پیاس اور بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور ایک بندے کو صرف یہ یاد آتا ہے میرے رب نے فرمایا ہے کہ اس کو کرو۔ اور جب یہ تصور ہوتا ہے تو قرآن نے بھی نماز کے سلسلے میں فرمایا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز کا پڑھنا بڑا گہرا ہوتا ہے، ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، تکلیف محسوس کرتا ہے، گہرا محسوس ہوتا ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے محبت رکھنے والے، خضوع کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی مرحلہ نہیں ہے، بڑے آسانی کے ساتھ وہ اللہ کے احکام اور نمازوں کی ادائیگی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا، تو اللہ نے جب یہ فرما دیا اے میرے بندو، میرے حبیب کے غلاموں، یہ جو روزہ تم پہ فرض کیا گیا، اللہ اکبر، بڑا عظیم الشان خطاب ہے، انشاءاللہ کبھی سنیں گے، مجھے تیزی کے ساتھ کچھ احکام اور آداب بتلانے ہیں۔ تو ساری تھکان دور ہو گئی، اب بندہ سوچتا ہے کہ کیا ہے، بندہ غور کرتا ہے یہ روزہ الصیام، قرآن میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صوم، صیام، یہ عربی زبان کا صاد و میم جس کا معنی ہوتا ہے رکنا، اور صوم کو، صیام کو صوم اور صیام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ کے بندے جو چیزیں غیر رمضان میں ان وقتوں میں جائز و حلال تھیں رک جاتا ہے، پینا حلال تھا، کھانا حلال تھا، مباشرت حلال تھی، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے حلال ہیں، لیکن اب اللہ نے حکم فرما دیا تو دن میں صبح صادق سے لے کر کے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ان چیزوں سے رک جاتا ہے، اس لیے اس کو روزہ کہا جاتا ہے اور صوم کہا جاتا ہے۔ تو روزے کا معنی بھی آ گیا کہ روزہ نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے اس وقت تک طلوع فجر سے لے کر کے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اب وہ نہ جائے، نہ کھائے نہ پیے، پانی سامنے رکھا ہے، کھانا ہے، بھوک لگی ہے، لیکن بندہ سوچتا ہے نہیں میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے فرمایا ہے، نہ مجھے اس وقت میں کھانا ہے نہ پینا ہے۔ اب مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہالینڈ کا ایک ہولندیزی ہالینڈی، کراچی، یہ تقسیم ہند اور آزادی ہند سے پہلے کی بات ہے، جب شپ وغیرہ جا رہی تھی تو کیپٹن جو تھا ہولندیزی ہالینڈی تھا، وہ کراچی بندرگاہ پہ پہنچا اپنی شپ کو لے کر کے، کراچی بندرگاہ پہ جو کلی حمالی کا کام کرتے ہیں غریب طبقے کے لوگ، دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے پیٹھ پر، اپنی پشت پر، اپنی شولڈر پر سامان کو اٹھاتا ہے، لا جاتا، پسینے سے شرابور ہے، رمضان کا مہینہ تھا۔ کیپٹن نے دیکھا، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کیا معلوم، پسینہ آ رہا ہے، نکل رہا ہے، اس نے بڑی محبت سے اپنے کیبن میں بلایا اور اس نے کولے کی بوتل کو نکال کر کے مشروب کو دیا، تو اس نے اشارے سے کہا نہیں، یہ رمضان کا دن ہے، میرے رب کا حکم ہے، میں نہیں پی سکتا۔ واللہ اس سادے مسلمان کے اس عمل خالص نے، اس سادے سمپل مسلمان کے اس عمل خالص نے اس کیپٹن پر، اس ہالینڈی پر یہ اثر کیا کہ اسلام کی روشنی اس کے دل میں آ گئی، اور بعد میں یہی تحریک پیدا ہوئی، مصر جا کر کے اسلام کی اس نے اسٹیٹس کی اور مطالعہ کیا اور مشرب اسلام ہوا۔ تو ایک مسلمان جب اپنے رب کے ارشاد پر، حکم پر عمل کرتا ہے تو اس کو تو فیض ملتا ہی ہے،
دوسروں کو بھی فیض ملتا ہے۔ ایک مسلمان جب ان دیار میں، دیار یورپ میں جہاں آزادی نہ جانے کیا کیا، جب ایک مسلمان پوری پابندی کے ساتھ اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے تو دوسرا بھی سوچتا ہے، دیکھتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے حبیب پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن مسلمان کے ان عملوں کو جب دیکھتے ہیں یہ لوگ تو ان کے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سچے بندے ہیں، اور انہی لوگوں کی رحمت و برکت سے اس دنیا پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے بھی اور امتیوں میں، چونکہ ہر ملت، ہر قوم، ہر طبقے انسانیت اور ہر ملت کا یہ طریقہ رہا کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے وہ محنت کرتے، مشقت کرتے، نفس پہ کنٹرول کرتے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہ اگر تم کو اللہ کے قریب ہونا ہے تو تم کو رہبانیت اختیار کرنی ہوگی، لیکن قربان جائیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ فطرت کا دین لے کر کے آئے کہ من کل الوجوہ رہبانیت اختیار نہیں کرنا ہے، من کل الوجوہ اپنی سانس کو نہیں روکنا ہے، پوری زندگی کھانے پینے سے نہیں روکنا ہے، پوری زندگی عمل زوجیت سے نہیں رکنا ہے، ایک وقت مقرر پر تم کو 1 مہینہ رک کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اگر سچے معنوں میں تم کر لیے تو خدا کے بارگاہ کے قریب ہو جاؤ گے اور تمہیں تقویٰ کی رحمت مل جائے گی، تقویٰ کی نعمت مل جائے گی۔ یہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے کہ پوری زندگی نہ کوئی بھوکا رہ سکتا ہے، نہ کوئی پوری زندگی پیاسا رہ سکتا ہے، نہ کوئی پوری زندگی رہبانیت اختیار کرتا ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو چرچوں کا جو حال ہوا ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ان نکاح سنتی، میرے آقا نے فرمایا ان نکاح من سنتی، قرآن کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو جب تم کو حلال کر دیا جائے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے۔ دین اسلام فطرت کے تقاضوں کو پورا کر کے اللہ کے بندوں کو ایسا وصول اور ایسا قانون دیتا ہے کہ ہجرت کے بعد دوسری ہجری میں جب یہ فرض ہوا تو اللہ اکبر، گرمی تھی، شدت تھی، حجاز کی گرمی، لیکن صحابہ حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضور کے ساتھ روزہ رکھتے، اور یہ ایسا رمضان کا مہینہ، حضرت کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ شعبان میں اور اس شعبان میں بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم لوگوں کو زندگی عطا فرمائی کہ وہ مقدس مہمان آ رہا ہے، وہ عظمت والا مہینہ آ رہا ہے کہ اللہ اکبر، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عظیم الشان مہینے کے لیے ارشاد فرمایا قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک یزاد فیہ رزق المومن۔ یہ آنے والا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے بلکہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کے مسائل کو آپ کو سیکھنا ہے، اس کے احکام کو سیکھنا ہے، آداب کو سیکھنا ہے۔ اللہ کا یہ عظیم الشان مہینہ رمضان جو آ رہا ہے، جو روزہ ہے، اور روزے کے ساتھ ساتھ رمضان کی راتوں میں ایک ایسی عبادت تراویح کی بھی مل گئی کہ سبحان اللہ، عبادت کو، فرض کو یہ کمپلیٹ اور مکمل تراویح کر دیتی ہے۔ ختم قرآن، تلاوت قرآن، ایک طرف افطاری ہے، ایک طرف تراویح ہے، ایک طرف سحری ہے، صبح سے لے کر کے شام تک رب تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے کو ایسا معطر، ایسا مقدس، ایسا شاندار بنا دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا بندہ رمضان کا احترام کرے تو اس کو ہر سانس میں ثواب ملے گا، اور وہ بیٹھے تب بھی ثواب، سوئے تب بھی ثواب، جاگے تب بھی ثواب، گھر میں رہے تب بھی ثواب، جہاں بھی رہے اس کو پورے رمضان میں ہر قدم پہ رحمت ہی رحمت ملتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ اتنے فضائل، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں ہیں کہ اگر ہم کو اور آپ کو محسوس ہو جائے، اللہ محسوس کی توفیق عطا فرمائے، تو آقا نے خود فرمایا کہ میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا سعادت اور عظمت ہے تو امت 1 مہینہ نہیں بلکہ وہ آرزو کرتی کہ پورا سال ہی رمضان رہے، اس لیے کہ رمضان میں جو اللہ کی رحمت ہے وہ غیر رمضان میں دیکھنے کو کہاں ملتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ انشاءاللہ مسائل اور احکام سنیں گے، بس یہ ہے کہ ہمیں جو بھی شریعت کے احکام پہ عمل کرنا ہے، وہ شریعت کے حکم پر جو آداب ہیں، جو احکام ہیں، مسائل ہیں، انہی مسائل کے ساتھ اپنی طبیعت سے یا ادھر سن لیا ادھر سن لیا نہیں۔ اسی لیے دوستو،
لوگ تو جانتے ہیں لیکن غافل ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے علماء نے، اور خصوصیت کے ساتھ میرے سامنے موجود ہے حضرت مبلغ اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت مفید کتاب احکام رمضان تصنیف فرمائی، اور حضرت نے یہی تحریر فرمایا اس کے مقدمہ میں کہ عوام الناس چونکہ احکام سے، آداب سے غافل ہوتے ہیں، تو مسلمان بھائی اس کو پڑھ کر کے کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، کس طرح سے رمضان کا احترام کرنا چاہیے، اس کے تقدس کو پانے کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے، کس طرح سے استقبال کرنا چاہیے، حضرت نے تحریر فرمایا. اور کتابیں جو بھی موجود ہیں اگر آپ پڑھ لیں تو خدا کی قسم دل میں رمضان کی وہ عظمت جلوہ افروز ہو جاتی ہے کہ اے رمضان تو مہینہ تو ضرور ہے لیکن حقیقی معنوں میں تو اللہ کا مہمان ہے. بہت سارے لوگ اپنی طبیعتوں اور خواہشوں پہ چلنے لگے. ہمیں اپنی طبیعت پہ نہیں، اپنی خواہش پہ نہیں، بلکہ احکام شریعت کو بجا لانا ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین.